یہ وعدہ اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل کے وقت میں یاد رکھیں گے. ہمیں بہت دیکھ کے جو ہے بات کرنی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ پختہ ایمان، سب سے زیادہ کمپلیٹ ایمان کن لوگوں کا ہے؟ جو لوگ اپنے کردار میں بہترین ہیں، جن کا کردار بہت بہترین ہے، جن سے لوگ فخر محسوس کریں بات کرتے ہوئے، جن سے لوگ گھبرائیں نہ بات کرتے ہوئے، اس کے غصے سے، اس کے مزاج سے، اور جن کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہوئے چلیں اور وہ لوگوں کے ساتھ چلیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ ہے کمپلیٹ ان فیتھ، ان کا ہے بہت پختہ ایمان. تو ہمیں اس طرح بننا ہے انشاءاللہ. ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم سے بات کرتے ہوئے گھبرائیں، لوگ ہماری زبان کے فتنے سے جو ہے وہ ہمیں ملنا چھوڑ دیں. کئی ایسے لوگ ہیں جن سے لوگ نہیں ملتے. کیوں نہیں ملتے؟ ان کے زبان کے فتنے کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ناراض ہوں گے قیامت والے دن. حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ منہ موڑ لیں گے ایسے شخص سے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس سے لوگ ملتے ہوئے گھبراتے تھے، بیٹھتے ہوئے گھبراتے تھے. کیوں؟ اس کے زبان کے فتنے کی وجہ سے. آپ کی سوچ ہے کہ ایک اچھا الفاظ، ایک اچھا لفظ کہنے سے کسی کی زندگی آپ بنا سکتے ہیں، اور ایک برا لفظ کہنے سے آپ کسی کی زندگی بگاڑ سکتے ہیں. اتنے زیادہ امپیکٹفل ہوتے ہیں الفاظ. یہ میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. بالکل یہ ہمارے ایک اسکالر نے UK میں ہوتے ہیں، انہوں نے سنایا تھا کہ ایک لڑکا تھا، مسجد میں وہ آیا، بھولا بھٹکا بیچارہ، ایک دن نماز پڑھنے آیا تو اس کا موبائل فون غلطی سے جو بج گیا اور اس پہ گانا لگا ہوا تھا. تو اس کو سب نے بہت ڈانٹا اور سب نے اس کو بہت برا فیل کرایا کہ تم نکل جاؤ مسجد سے، آئندہ تم نہ آنا، ہماری بھی نماز خراب کی ہے. وہ لڑکا شراب خانے میں گیا، پب میں، UK میں شراب خانے میں، اور اس سے غلطی سے جو ہے شراب ڈل گئی. شراب جب اس سے غلطی سے ڈلی تو ویٹر آیا، بارٹینڈر آیا، کہتا سر کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، بی کمفرٹیبل، میں آپ کو دوسری شراب لا کے دیتا ہوں. وہ دن اور آج کا دن وہ مسجد نہیں گیا لیکن شراب خانے میں روزانہ گیا. کس وجہ سے؟ زبان. کس وجہ سے؟ اخلاق. وہ لوگ اخلاق دکھا کر اسے شراب خانے میں لے گئے، اور ہم جو ہے وہ لوگوں کو بھگاتے ہیں، دین سے دور بھگاتے ہیں. کس وجہ سے؟ اپنی زبان کی سختی کی وجہ سے، اسپیشلی یوتھ کو. یہ ہے اچھے الفاظ کا امپیکٹ. اللہ کے نبی نے کہا میک تھنگز ایزی فار پیپل، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. آسانی پیدا کرنے والے بنو، مشکلات پیدا کرنے والے نہ بنو. کے لیے مشکلات پیدا مت کرو، اور ان کو اچھی خبریں سناؤ، بشارت سناؤ، اور ان کو دین سے مت بھگاؤ. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہمیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب دیکھیں گڈ ورڈ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر، اس سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ ایک تالا ہے جسے زنگ لگ چکا ہے اور یہ کھلنے والا نہیں ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ اس کی چابی کیا ہے؟ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے گرین، یہ جو آپ کو پتہ نظر آ رہا ہے، یہ اچھے الفاظ ہیں. کسی کا سخت دل جو ہے، یا کسی کا ایسا دل جس کو زنگ لگ چکا ہے، یا آپ کے ریلیشن شپ کو اگر زنگ لگ چکا ہے، تو کون سی چیز ہے جو اس چیز کو ریوائیو کرے گی؟ گھروں میں اگر لڑائیاں پڑ چکی ہیں، رشتہ داروں میں اگر دوریاں بڑھ چکی ہیں، بیوی کے ساتھ اگر معاملہ صحیح نہیں جا رہا ہے، شوہر کے ساتھ معاملہ نہیں صحیح جا رہا ہے، تو یہ تالا وہ ریلیشن شپ ہے، اس کو زنگ لگ چکا ہے. اب اس کو کیا چیز کھولے گی؟ اچھے الفاظ. یہ چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اچھے الفاظ بولنا سیکھیے. ورڈز آف ہوپ، لوگوں کو انکریج کرنا سیکھیے. برے الفاظ ادا ہی نہ کیجیے کہ میری زندگی ایسی جا رہی ہے. ناشکری کے کلمات ہونے ہی نہیں چاہیے. ہر وقت آپ کے منہ پہ الحمدللہ، شکر، الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، جو بھی ہے. اس کی مثال کیا ہے جی؟ دیکھیں، اچھے الفاظ کہنے سے دو فائدے ہیں. ایک، آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ کا مزاج بڑا اچھا ہو جاتا ہے، آپ کے چہرے پہ ہر وقت خوشی ہوتی ہے، اسمائل ہوتی ہے، آپ کے چہرے پہ 12 نہیں بجے ہوتے. لوگ آپ کے قریب آتے ہیں کہ یار اس کے پاس جب بھی بیٹھو اچھی بات سننے کو ملتی ہے، ہوپ فل بات سننے کو ملتی ہے، یہ امید دلاتا ہے بندہ، یہ میری بات اچھی سنتا ہے، یہ سلوشن گیور ہے، پرابلم میکر نہیں ہے. ایک. دوسرے، آپ کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. یقین کریں اچھے الفاظ حالات تبدیل کر دیتے ہیں. اس کی کئی مثالیں ہیں، قرآن میں اس کی مثالیں. حضرت زکریا رضی اللہ عنہ جو تھے علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے، انہوں نے اللہ سے کیا دعا کی تھی کہ اے میرے رب، میں آپ سے دعا کر کے کبھی مایوس نہیں ہوا. اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ بندہ میرے بارے میں اچھا گمان کر رہا ہے، میرے بارے میں اچھے الفاظ ادا کر رہا ہے. اللہ نے انہیں اس ایج میں بیٹا دیا جب میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اولاد نہیں ہو سکتی. ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، اس ایج میں اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا. اسی طرح میں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. ایک عرب کپل ہے، یوٹیوب پہ ویڈیو بھی موجود ہے. ایک عربی کپل، ان کا جو اولاد تھی وہ اپاہج پیدا ہوا، یعنی کہ اس کے جو ٹانگ تھی اس میں کوئی مسئلہ تھا، بون میرو کا
کوئی ڈیزیز تھی اس سے, تو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا. ڈاکٹر نے کہا جی آپ کا بیٹا جو ہے ساری عمر نہیں چل سکے گا, بلکہ اس کی بونز جو ہے نا بڑی ویک ہیں, اس کو آپ کو بڑے دیکھ کے جو ہے نا چلانا پڑے گا, اور کبھی بھی اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی بون ٹوٹ جایا کرے گی, یعنی اتنی ویک بونز ہیں اس کی. اب شوہر سنتا رہا, مرد جو ہے اسے طاقتور ہونا چاہیے, وہ سنتا رہا, اس نے کچھ نہیں کہا. واپس آیا, باہر بیوی انتظار کر رہی تھی, بڑی پریشان تھی, کہتی کیا کہا ڈاکٹر نے, آپ مجھے بتائیں. اس نے کہا الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ نے ہمیں بیٹا دیا, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, اللہ کا شکر. وہ کہتا ہے میرے یہ الفاظ شاید اللہ کو اتنے پسند آئے, میں اس وقت شکایت بھی کر سکتا تھا. 2 سال بعد وہ بچہ چلنے پھرنے لگ گیا, بالکل سچا واقعہ. 2 سال بعد ایسے جیسے اس کو بیماری تھی ہی نہیں, اور میڈیکل سائنس حیران کہ یہ کیا ہوا ہے, صرف کس لیے اچھے الفاظ. اللہ کے سامنے جو ہے اس نے اللہ کو اچھا گمان کیا اللہ کے بارے میں. 2 بہنیں لڑیں آپس میں, یاسر قاضی یہ واقعہ سناتے ہیں, 2 بہنیں لڑیں آپس میں اور بات نہیں کر رہی تھی. ہفتہ 2 ہفتے سال گزر گئے, عید پہ بھی بات نہیں, چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو گئی, بس ختم. بچے بھی نہیں مل رہے آپس میں, خالہ کے پاس نہیں جا رہے, کیوں نہیں, میری والدہ کی لڑائی ہوئی ہے, میں نے نہیں جانا. تو ان میں سے ایک جو ہے اس کو اللہ نے ہدایت دی, وہ آئی شیخ کے پاس, کہتی کہ میری لڑائی چل رہی ہے بڑے عرصے سے, میں کیا کروں. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ اس کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں, اچھے الفاظ ادا کرنا شروع کر دیں. جب سے آپ آئی ہیں آپ نے ان کی برائیاں ہی کی ہیں میرے سامنے, آپ ایسا کریں, آپ یہ کہیں کہ وہ بہت اچھی ہے. اور بس اس کو شیطان نے گمراہ کر دیا. یہی بات جو ہے یوسف علیہ السلام کے والد نے اپنے بچوں کو سکھائی تھی نا, کہ بیٹا شیطان نے گمراہ کیا تمہارے بھائیوں کو, بھائیوں کی طرف نسبت نہیں کی, کہا کہ شیطان نے گمراہ کیا تمہارے بھائیوں کو. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ کہیں شیطان نے گمراہ کر دیا, بڑی اچھی ہے, وہ دیکھنا آپ, مجھے اسے احساس ہوگا اور وہ مجھ سے معافی مانگے گی, اس کو ضرور اپنی غلطی کا احساس ہوگا, آپ یہ کہنا شروع کر دیں. اس کو بڑی حیرانگی ہوئی, یہ کیسی بات کر رہے ہیں شیخ, کوئی پریکٹیکل مجھے سلوشن دیں. لیکن بہرحال اس نے کہنا شروع کر دیا, اور وہ کہتی ہیں کہ ہفتے بعد اس بہن کی مجھے کال آئی, اور ہفتے بعد اس نے مجھ سے اپولوجائز کیا, مجھ سے معافی مانگی کہ بہن مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, مجھے اپنی غلطی کا ریئلائزیشن ہو گیا, مجھے معاف کر دیں. اور وہ بات ختم ہو گئی, وہاں پہ دوستی ہو گئی دونوں کی, صرف کس وجہ سے, اچھے الفاظ, اچھا سوچنا. اچھی سوچ جو ہے یہ سرکمسٹانسز کو چینج کر دیتا ہے. اچھے الفاظ ادا کرنا پرسنالٹی کو افیکٹ کرتا ہے, اچھے الفاظ ادا کرنا حالات چینج کر دیتا ہے. قرآن نے یہ مثالیں ہمیں دی ہیں. تو اچھے الفاظ, کسی کا دن بن جاتا ہے اسے ایک اچھی بات کہنے سے. میں ایک جگہ گیا, میرے دوست ساتھ تھے, وہاں پہ ویٹر آیا. اب عموماً یہ ہوتا ہے ویٹر آتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں ہاں بھائی کیا ہے کھانے کو, اچھا یہ لے آؤ, بس بات ختم. میں غور کر رہا, میرے دوست نے اسے بلایا, کہتے ہیں السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے آپ کا, ٹھیک ہے, بال بچے ٹھیک ہیں ماشاءاللہ, زندگی صحیح جا رہی ہے, ہاں جی صحیح جا رہی ہے, چلیں الحمدللہ, اچھا بتائیں کھانے میں کیا ہے. میں نوٹ کر رہا تھا کہ وہ ویٹر کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی, اور اس کا دن بن رہا تھا. صبح سے وہ بیچارہ تھکا ہوگا, لیکن اس بھائی کی چھوٹی سی بات کی وجہ سے اس کی ساری تھکاوٹ جو ہے ختم ہو گئی. یہ اصل میں مسلمان جو ہے نا, وہ اس درخت کی مانند ہے جو جہاں جاتا ہے وہاں پہ جا کے پازیٹیوٹی کا بوٹا لگاتا ہے, بیج بوتا ہے, لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لاتا ہے. لیکن ہم جو ہے وہ بالکل الٹ کرتے ہیں اس کے. جس سے ملاقات اچھی ہے, جس سے کام ہے, اس کے ساتھ بہت اچھے ہیں, سلام دعا ہے. جس سے کام ہی کوئی نہیں, اس سے کوئی سلام دعا نہیں ہے, اس کو نہ اچھی بات کرنی ہے, نہ اس کو پوچھنا ہے. تو یہ ہے فائدے اچھے الفاظ ادا کرنے کے. اب ہم اپنا دن رات کیسے گزارتے ہیں فضول کاموں میں, پرسنل گریٹیفیکیشنز میں. ہم نے کبھی احساس نہیں کیا کہ کبھی ہاسپٹل چلے جائیں, ایسے ہی چلے جائیں, وہاں جا کے مریضوں کی عیادت کریں, ان کے چہروں پہ اسمائل لائیں, ان کے لیے پھل لے جائیں, یا کبھی کسی غریب کی مدد کریں, یا کبھی کسی سڑک پہ چلے بندے سے پوچھیں آپ پریشان لگ رہے ہیں, خیریت تو ہے, اللہ آپ کو خوش رکھے. اچھے الفاظ ادا کریں جس سے کسی کا دن بن جائے. اور اگر ہم کسی کا دن بنائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ وعدہ اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل کے وقت میں یاد رکھیں, کیونکہ ہم نے اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کی. یہ اللہ کا وعدہ ہے.